سورۃ الشعراء آیت نمبر 111 سے 122 تک۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پچھلی آیات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ سے متعلق کچھ گفتگو گزر چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے وہ مالی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے وہ کمزور لوگ تھے، اور جو قوم کے سردار تھے، جو مالدار لوگ تھے، جو دنیا کی وجاہت رکھنے والے تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا، اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، نوح علیہ السلام کیا ہم آپ پر ایمان لیں؟ آپ کے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ آپ کے ساتھ تو گھٹیا لوگ ہیں، کم ترین لوگ آپ کے ساتھ ہیں جن کو دنیا کی کچھ بھی خبر نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے والے نہیں، ہم آپ پہ ایمان نہیں لانے والے۔ یہ اس قوم کا تکبر تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا کہ ہماری تو بڑی شان ہے، ہم تو بڑے عزت والے ہیں، ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے ہماری توہین ہوگی۔ یہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ تکبر کہ میں تو بڑی چیز ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم بنی آدم و آدم من تراب، بھائی کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ مال کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے کوئی اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، یہ اس کی جہالت ہے۔ فرمایا سب کے سب بنی آدم ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ وَآدَمُ مِن تُرَاب، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تم بھی انہی کی اولاد ہو، مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں، امیر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہے یا غریب کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی ہو کے آتا ہے، آنے کا راستہ ایک ہے سب کا۔ اور پھر جس طرح غریب کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بغیر لباس کے پیدا ہوتا ہے، امیر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی تو بغیر لباس کے پیدا ہوتا ہے نا۔ اور پھر اس دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں تب بھی امیر اور غریب ایک جیسے حالت میں جا رہے ہوتے ہیں، کفن اس کو بھی ملتا ہے، اس کو بھی ملتا ہے۔ ہاں یوں تو دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی کروڑ پتی ارب پتی ہے، لیکن جو ہے نا اس کو کفن تک نصیب نہیں ہوا، لاوارث سمجھ کر اس کے کفن کے لیے چندہ کر کے اس کو کفن دیا گیا۔ ایسے لوگ سامنے آئے۔ ہاں کسی امیر آدمی کا انتقال ہو گیا ایسے اجنبی علاقے کے اندر، لوگوں نے کہا پتہ نہیں یہ کون ہے، لاوارث ہے۔ اب انہوں نے کہا بھائی چندہ کرو، اس کے کفن کے لیے پیسہ اکٹھا کرو، ارب پتی آدمی، پیسہ اکٹھا کیا گیا، چندے کا کفن اس کو ملا۔ تو اب فخر کس چیز کا کرتا ہے بندہ؟ مال و دولت یہ ہمیشہ رہنے والا ہے بھلا؟ خاندان اور یہ جو ہے نا یہ پیشہ، یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، اس کی وجہ سے شیطان انسان کے اندر پھونک بھرتا ہے کہ تو بڑی چیز ہے، تو بڑا سردار ہے، بڑا خان ہے، تو بڑا جو ہے نا جی فلاں صاحب ہے، تو فلاں صاحب ہے۔ تو یہ تکبر انسان کی مت مار دیتا ہے۔ اسی تکبر نے شیطان کو مردود بنایا تھا۔ آپ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے جو قوم کے بڑے سردار تھے، شروع میں وہ نہیں، وہ تو چند ایک تھے، جیسے سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ورنہ جو بڑے سردار تھے نا بعد میں وہ جلدی مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کتنا سال تک؟ تقریباً 18 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے رہے، 18 سال تک، بلکہ آپ یوں کہیں کہ 20 سال تک کہیں تو بے جا نہیں ہوگا۔
13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور پھر 13 اور 8 21 سال بنتے ہیں نا، 13 اور 8 21 سال، 21 سال تک یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ قوم کے سردار تھے۔ ہاں، ابو جہل کے بعد سرداری مکہ کی ان کے ہاتھ میں آئی، تو آپ یوں کہیں 20 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جنگ کرتے رہے، اسلام کے خلاف رکاوٹ بنتے رہے، لیکن پھر اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا اس وقت وہ ایمان لائے۔ بعد میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر بڑا افسوس کرتے تھے، کہتے تھے یار ہم نے زندگی کے بڑے بہترین سال ضائع کر دیے، اسلام کی مخالفت میں ضائع کر دیے ہم نے، کاش ہم یہ نہ کرتے۔ بعد میں سمجھ آئی، اور پھر عہد کیا کہ جتنا ہم اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اب بقیہ زندگی اسلام کی خدمت میں اور غلامی میں گزاریں گے، اور اپنے اس پہلے والی غلطیوں کے داغ کو دھوئیں گے۔ اور واقعتاً پھر ایسی بے مثال زندگی گزاری حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے، بقیہ زندگی جہاد کے اندر اور اسلام کی سربلندی کے اندر گزار دی۔ جنگ یرموک کے اندر ان کی آنکھ میں ایک تیر لگا تھا، آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اندر یہ جو بات آتی ہے جی مالدار عزت والے ہیں، ہاں یہ بات بہت غلط ہے، یہ جاہلانہ بات ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا مدار مال نہیں ہے، نہ شکل و صورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے ہاں تمہاری شکلیں، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، نہ اللہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں کہ جی بڑا مالدار ہے، چلو جی میرے ہاں عزت ہے اس کی، چلو جی اچھی خوبصورت شکل والا ہے میرے ہاں عزت، نانا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو دین کے اوپر چلنے والا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، جس کے دن اور رات اللہ کی اطاعت فرما برداری میں گزر رہے ہیں، جس کی زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزر رہی ہے، اللہ کے ہاں وہ معزز ہے، محترم ہے، چاہے رنگ جیسا بھی ہو۔ آقا نے فرمایا حضرت بلال کو، بلال تو کیا عمل کرتا ہے، میں جب بھی جنت میں گیا ہوں نا تو تیرے جوتوں کی آہٹ کو میں نے آگے پایا ہے، ایسا مجھے محسوس ہوا میرے آگے کوئی چل رہا ہے۔ بلال کیا عمل کیا ہے تو نے؟ حضرت بلال شکل و صورت کے اعتبار سے کالے رنگ کے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے ان کے، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی اتنا بڑی شکل نہیں تھی ان کی، خوبصورت نہیں تھے۔ اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب بھی گئے ہیں نا، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کا نظارہ کیا ہے، اور معراج والی رات تو خود اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا جب بھی میں جنت میں گیا ہوں نا، مجھے ایسا محسوس ہوا آگے تو چل رہا ہے، مجھے بتایا گیا یہ بلال چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اللہ کے ہاں عزت احترام اس وقت۔ انہوں نے عرض کیا محبوب میرا اور تو اتنا کوئی بڑا عمل نہیں، میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا تو میں اپنے دل میں یہ نیت کی ہوئی ہے، میں جب بھی وضو کروں گا 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھوں گا، جب بھی وضو کروں گا 2 رکعت اس کے لیے میں تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں۔ تو شاید اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ کے ہاں عزت جو ملتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے، دل میں کتنا میرا جو ہے نا محبت ہے، میرے احکام کی کتنا جو ہے ان کے دلوں کے اندر قدر ہے۔ اذان ہو جائے فوراً سارے کاروبار جو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے بلاوے کی طرف آ جاتا ہے، یہ اللہ کے ہاں معزز ہے، چاہے غریب آدمی کیوں نہ ہو، ٹھیلے والا کیوں نہ ہو، ہاں چاہے غریب کیوں نہ ہو، بیمار کیوں نہ ہو، چاہے غریب کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے۔ اللہ کا جو حکومت ہے سر جھکا دیتا ہے، ہاں اللہ تیرا سب سے پہلے حکم میں پورا کروں گا، جان میں، مال میں، ساری چیزوں میں، دن اور رات میں۔ تو بہرحال وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت اس طرح ملتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہ قوم کے سرداروں نے کہا ہم آپ پہ ایمان نہیں لاتے، آپ کے اوپر تو ایمان لانے والے یہ گھٹیا لوگ ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بھائی مرنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ عزت والا کون، ہاں مرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو ان کو گھٹیا سمجھا ہوا ہے، مجھے اس سے کیا واسطہ جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب تو اللہ کے
کے اوپر ہے، اللہ ہی ان کے اعمال کو جاننے والے ہیں، مجھے کیا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہاں نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں فلاں کون کیا عمل کر رہا ہے، اللہ ہی ہر کسی کے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ لو تشعرون، اگر تمہیں عقل ہو، حساب تو اللہ نے لینا ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے کون اخلاص کے ساتھ ایمان لایا ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں ان ایمان والوں کو اپنی مجلس سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ ایمان لاتے ہو ٹھیک، نہیں لاتے ہو دفع ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے میں ان کو کیوں بھگاؤں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش سے بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، پہلے تو وہ لوگ سنتے ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے اور وہ توجہ سے سن رہے تھے، اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ ان کو نہیں پتا کہ آقا کس سے گفتگو کر رہے ہیں، نابینا ہے نا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علمنی، محبوب مجھے کچھ سکھائیے، مجھے میری بات سنیں۔ تو میں ابھی بات کر رہا ہوں، کوئی آدمی آ کے میرے ساتھ گفتگو کرنے لگے تو برا لگتا ہے نا۔ ویسے آداب بھی یہی ہے، جب آدمی بات کر رہا ہو تو دوسرا آنے والا چپ کر کے بیٹھ جائے، بات کرنے والا جب بات ختم کر لے بعد میں وہ اپنی بات کرے، یہ آداب میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ادب سکھایا، ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی بول رہا ہے جا کے اس کی بات کو ٹوک دو اور جو ہے نا اپنی بات شروع کر دو، یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو بہرحال وہ نابینا صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طرز اچھا نہیں لگا۔ تو جیسے آدمی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے نا تو ایسے پیشانی میں تھوڑے سے بل آ جاتے ہیں نا، یار تھوڑا سا ایک الگ ہو جاتا، بعد میں بات کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ہے نا چہرہ انور پہ ایسے تھوڑے سے بل آئے، ناراضگی تھوڑا سا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ سورت اللہ نے نازل فرمائی، میرے محبوب آپ اپنے چہرے انور پر بل لے آئے ہیں۔ ایک نابینا آیا، وہ نابینا ایمان کی طلب، ہاں احکام کی طلب لے کر آیا تھا، اس کے دل کے اندر تو میری محبت ہے، آپ اس کی بات کو ناپسند سمجھ رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اگر یہ لوگ مشرکین مکہ اگر ایمان نہیں لاتے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ لائیں ایمان، اللہ کسی کے ایمان کے محتاج تو نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، وما انا بطارد المؤمنین، یہ اللہ کے ہاں معزز ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اچھا آپ خود سوچیں، ایک جو ہے نا ایسا نوکر ہے جو آپ کی بات کو مان کے چلنے والا ہے۔ دو نوکر رکھے ہیں نا آپ نے، ایک وہ نوکر جو آپ کی ہر بات پہ لبیک کہتا ہے، ہاں جی بالکل یہ کام میں آپ کا کر رہا ہوں، فرما بردار ہے۔ ایک دوسرا نوکر وہ ہے کہ جو آپ اس کو حکم دیتے ہو وہ جو ہے مانتا نہیں ہے۔ تو سچی بتاؤ کون سے نوکر آپ کو جو ہے نا اچھا لگے گا؟ جو بات ماننے والا ہے نا وہ اچھا لگے گا، اور جو بات نہیں ماننے والا بھلے جو ہے نا وہ شکل و صورت کے اعتبار سے کیسا ہو، آپ بھگا دیں گے اس کو، دفع ہو جاتا، جب تو میری بات ہی نہیں مانتا تو اس کی قدر آپ کے دل میں نہیں ہوگی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ہاں اس آدمی کی قدر ہے جو اللہ کی بات کو مان کے چلنے والا ہے، اس کی قدر ہے۔ جو اللہ کی بات کو مان کے نہیں چلنے والا، فرعون بنا ہوا ہے، نمرود شداد بنا ہوا ہے، دنیا کا مال و دولت ہے، یہ رہے گا کتنا دن؟ ہاں اللہ کے ہاں یہ ناپسند ہے، بلکہ اور اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی نافرمانی کر رہا۔ تو فرمایا ما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین، میں تو اللہ کی طرف سے نذیر اور ہاں واضح طور پہ عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ میرا کام یہ نہیں کہ ایمان والوں کو بھگا دوں، ایمان لانا ہے لے آؤ، نہیں لانا بھاگ جاؤ۔ انہوں نے پھر نوح علیہ السلام کو آگے دھمکی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا لئن لم تنتہی، نوح علیہ السلام اگر اس اپنی دعوت توحید سے باز نہیں آؤ گے نا، یہ دین کی باتیں کرتے رہو گے، لا تکونن من المرجومین، پتھر مار مار کے آپ کو مار دیں گے، ہم رجم کر دیں گے آپ کو، باز آ جاؤ اس دین والی بات سے۔ آج بھی ایمان والوں کو دھمکیاں، دین حق والوں کو دھمکیاں، حق بات کہنے والوں کو دھمکیاں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے چلا آ رہا ہے کہ حق والے جانیں قربان کرتے آئے ہیں۔ صحابہ نے جانیں قربان کی، ان کا کیا جرم تھا؟ کوئی جرم تھا؟ صرف ایک اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے اور حق بات کہنے والے تھے۔ آج تک ہمارے علماء کرام شہید ہوتے آئے ہیں، ان کے کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں، صرف قصور یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے دین کی بات کرنے والے ہیں، حق بات کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر اس حق بات کو نہیں چھوڑو گے تو ہم رجم کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے نا بڑا لمبا عرصہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا،
950 سال تک قوم کو دعوت دیتے رہے، مجلسوں میں بھی جا کر، علیحدگی میں بھی جا کر قوم پھر مخالف ہوئی، پتھر مارتے، حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا پھر اللہ کی دین کی دعوت دیتے۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ ہماری بات آدمی ایک دن نہ سنے تو ہم دل چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو بات ہی نہیں سن رہا ہماری۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات 950 سال تک قوم نے نہیں سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نوح علیہ السلام اب تیرے اوپر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب کوئی نہیں لائے گا ایمان۔ اب پھر بعد میں جا کے حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے خلاف جو ہے نا بد دعا کی، قال رب ان قومی کذبون، میرے اللہ میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، ہاں فافتح بینی و بینہم فتحا، میرے درمیان ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، ونجنی ومن معی من المؤمنین، مجھے بھی اور میرے ساتھ جو ایمان لانے والے اللہ ان کو نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھیجا، طوفان، اس کا ذکر ہم سورہ ہود کے اندر تفصیلاً پڑھ کے آ رہے ہیں اور آگے بھی آ جائے گا، بلکہ سورہ مومنون کے اندر بھی پڑھ کے آئے ہیں، اور بھی مختلف مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ طوفان اللہ نے بھیجا، کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پھر جب طوفان آ گیا، پانی آ گیا، زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا، آسمان کے دہانے اللہ نے کھول دیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا پانی تھا، بلند سے بلند پہاڑ کی چوٹی سے 30 فٹ اوپر پانی تھا، بلند سے بلند پہاڑ سے بھی 30 فٹ اوپر، 30 گز، بلکہ فٹ نہیں، 30 گز اوپر پانی تھا۔ یہ ساری دنیا میں عمومی عذاب آیا۔ فانجینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، جو ان کے ساتھ تھے کشتی کے اندر۔ 6 مہینے تک کشتی پانی کے اوپر چلتی رہی، 6 مہینے تک۔ رجب میں شروع ہوا عذاب اور 6 مہینے تک چلتے چلتے 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ کے اوپر جا کے رکی وہ کشتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اغرقنا بعد الباقین، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے 3 منزلہ کشتی بنائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں جانور بھی تھے، ہر جانور کا ایک جوڑا لیا تھا کشتی کے اندر، اور جو ایمان والے تھے وہ بھی تھے۔ نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے جو ایمان لائے تھے وہ بھی ساتھ تھے، ایک بیٹا جو کافر تھا وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر باقی لوگ جتنی بھی بچے تھے ساروں کو اللہ نے فرمایا ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی عبرت ہے۔ ہاں اتنا بڑا عذاب آیا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثر ایمان والے نہیں ہیں، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ آج دیکھ لیں، ہاں آج اکثریت کس کی ہے؟ کفار کی ہے۔ 7 ارب اگر مسلمانوں کی آبادی ہے تو اس میں بڑی مشکل سے 2 ارب مسلمان ہیں۔ 7 ارب انسانوں میں صرف 2 ارب مسلمان، اور 2 ارب مسلمانوں میں بھی ہماری حالت ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن علاقوں کے علاقے بے نمازی ہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ شرعی وضع قطع، نہ خوشی غمی سنت کے مطابق اسلام لانے والے بھی، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی اللہ کے نافرمان بنے ہوئے۔ اکثر لوگ اللہ فرماتے نافرمان ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، تیرے رب بڑی قوت والے ہیں، طاقتور ہیں، جب پکڑتے ہیں پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ الرحیم، رحیم بھی ہیں۔ اتنا لوگ نافرمانیاں کر رہے ہیں، پوری دنیا نافرمانی سے بھری ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ سب کی گردن مار دیتے، ختم کر دیتے، لیکن رحیم ذات ہے، پھر بھی مہلت دے رہی ہے، پھر بھی مہلت دے رہی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا جو ہے نا حوصلہ ہے۔ اللہ ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کے رخ کو اللہ صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔